السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ابھی پھر ایف آئی آرز، مزید ایف آئی آرز تحریک انصاف کے بہت سے ممبران اور عمران خان صاحب پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی، شہباز گل پر معافی چاہتا ہوں ویپن کی وجہ سے ایک اور ایف آئی آر، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے جو عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی. اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ذرا قانونی معاملات اور پھر اعتزاز صاحب سے ان کا تجزیہ بھی لے لیتے ہیں کہ یہ حالات آخر جا کس طرف رہے ہیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو جو آج جو خاتون جج صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب کے ریمارکس تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر معافی مانگی گئی تو معافی مل سکتی ہے؟ ہاں، معافی تو ہو سکتی ہے. معافی تو کنٹمپٹ کے لا میں لکھی بھی ہے، اور اس میں سالڈ پریکٹس، سالڈ پریکٹس. اور آپ جی لیکن اس کے لیے گڑا کے معافی مانگنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو تھرو یور سیلف ایٹ دا مرسی آف دی کورٹ. جو انہوں نے 3-4 پیمانے بنائے. 1 کی انکنڈیشنل اپالوجی. 2 یو تھرو یور سیلف ٹو دی آن دی مرسی آف دی کورٹ. 3 تیسری ایک اور اس میں شرط ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ایسا آئندہ نہیں کریں گے. اور یہ 4 اس کی کنڈیشنز ہیں جو معافی کی پرسکرائبڈ ہے. تو اب خان کو گریز تو کرنا پڑے گا، تھوڑا سا پیچھے اس معاملے میں ہٹنا پڑے گا، کیونکہ کاشف بات یہ ہے کہ یہ صرف کنوکشن فار کنٹمپٹ نہیں ہوتی. اٹ ڈسکوالیفائز a person from being a member of National Assembly or Parliament or a provincial assembly or the Senate. آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کو جب سزا ہوئی تو کورٹ نے سزا دی. کورٹ بھی پریشان تھا کہ یہ کیا کیس ہے، کیس ہی نہیں بنتا تھا اس کے خلاف. کیس یہ تھا کہ اس کو کہہ رہے تھے خط لکھو. وہ ڈینیل ڈیبو ایک 3rd کلاس میجسٹریٹ سوئٹزرلینڈ کا، اس کو خط لکھو. اور آصف زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان کو امیونٹی ختم کر. اب امیونٹی کو کانسٹیٹیوشنل امیونٹی آرٹیکل 248 کو ختم ہی نہیں کر سکتا. as long as a man is the president of the country, he can't be summoned or be brought before any court. ٹھیک. اب پاکستان کے کورٹ کو چھوڑو، آپ ایک غیر ملک کے 3rd کلاس میجسٹریٹ کے روبرو اپنے صدر کو، وہ آپ کو اچھا لگتا ہو برا لگتا ہو، صدر ہے، صدر کو آپ وہاں اس کو سرنگو کر رہے ہو. یہ ججز نے بھی بالکل غلط فیصلہ کیا، بالکل غلط فیصلہ. اور وہ اس کو کنٹمپٹ کر دی کہ تم کیوں نہیں. اس نے کہا میں نہیں لکھ سکتا یہ خط کیونکہ یہ آرٹیکل 248 ہے، پڑھ لیں. انہوں نے سزا کر دی. اب وہ سزا بھی نہیں بھی کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے سزا کیا کی؟ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ اینڈ دا کورٹ ناؤ رائزز. وہ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں سزا پوری ہو گئی. اب جو ڈسکوالیفیکیشن ہے انڈر آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ ہے کہ اف اے پرسن از سینٹنسڈ ٹو اے امپریزنمنٹ in excess of 6 months for an offence involving moral turpitude، کہ کوئی اخلاقی جرم ہو اس میں. اب یوسف رضا کو 3 سیکنڈ کی ہوئی سزا، 6 months بھی نہیں ہوئی. آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت کم از کم 6 months ہونی چاہیے ٹو ڈسکوالیفائی. اب آپ چلے آئے، ہم لے آئے گیلانی صاحب کو واپس پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ ہی کنٹینیوڈ ایز پرائم منسٹر. اس پہ بڑی خار چڑھی
افتخار محمد چودھری صاحب کو کہ یہ تو ڈسکوالیفائی نہ ہوا. پھر ایک اسپیشل بینچ بنایا اور درخواست کس نے دی, کس کی درخواست پر اسپیشل بینچ وہ بنا؟ وہ جناب عمران خان. عمران خان نے بھی کی کہ اس کو کنٹمپٹ اس نے کیا, ہی شوڈ بی ڈسکوالیفائی. سپریم کورٹ نے اسپیشل بینچ بنا کے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. ہمیں سنا منا بھی نہیں, اور ڈسکوالیفائی کر دیا. تو اب کم از کم ایک ٹرم کے لیے تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا نا. بعد میں گیلانی کیم بیک, بٹ ان دس کیس ون ٹرم. اب یہ ایک بڑے سنگین نتیجہ ہو سکتا ہے. سر آپ کو لگتا ہے اس کیس میں ذرا بہت سے آج کل اسی پہ بحث ہو رہی ہے, میں بہت سے لوگوں کو سن رہا ہوں, کیا اس کیس میں آپ کے خیال میں جس قسم کا بیان خان صاحب نے دیا ہے, اگر وہ جس آپ کہہ رہے ہیں کہیں کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں, تو کورٹ معاف کر دیتی ہے ایسے کیسز میں آپ کے خیال میں یا نہیں کرتی؟ کر دیتے. یوسف رضا کا تو بڑا اسپیشل کیس تھا, انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا, جس کی مجھے کچھ اطلاعات اپنے طور پہ بھی ہے ڈائریکٹ. اور بہرحال یہ کر دیتے ہیں لوگ. یہ کورٹس کنٹمپٹ کو انفورس کرنے کی طرف نہیں جاتے. دی کورٹس ڈونٹ وانٹ ٹو انفورس دی لا آف کنٹمپٹ. لیکن آج جو ہیئرنگ ہوئی اس میں انہوں نے سیکیورٹی کا ذکر کیا کہ جج صاحبہ کو سیکیورٹی دیں, جو لگ رہے تھے انہوں نے کوٹ غصے میں زیادہ تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غصہ پہلے دن کا غصہ ہے بیکاز ایک بیان آ گیا ہے اس بیان کے اوپر, لیکن ونس جس کے اوپر کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز ہیں وہ آ کے اگر آ جائے اور وہ معافی مانگ لے تو وہ کورٹ اس کو معاف کر دیتی ہے؟ دیکھو کاشف, میں نے عدالت میں ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ عدالت کے وہ ایک ایم ڈی طاہر صاحب تھے, انہوں نے کہہ دیا سیدھا ہی جج کو کہ جج صاحب آپ تو بیوقوف ہیں اور آپ کو عقل ہی نہیں ہے. اب جج اس کے انگیخت ہو سکتا تھا, اس کی کنٹمپٹ ہو گئی. وہ جج ٹھنڈا رہا, بالکل ٹھنڈا رہا. اس نے جو وکیل نے 2-3 اور بھی کئی باتیں کہ آپ نو ڈونٹ نو لا یہ وہ, اور کس طرح آپ جج بن گئے. وہ جج ٹھنڈا رہا, وہ درگزر کر دیا. آخر میں لوگ کچھ اٹھے, وکیل دوسرے, انہوں نے کہا یار معافی مانگ. انہوں نے کہا سر آئی ایم سوری. جج نے کہا میں نے تو مائنڈ ہی نہیں کیا, تم اپنی بحث جاری رکھو. اب یہ بھی ہے, یہ ہے اگر میں جج ہوں, میری بےزتی میرے ساتھ مجھے دھمکی کوئی میرے منہ پہ دے دے تو میں بخش بھی دے سکتا ہوں, بخش بھی سکتا ہوں. یہاں پرابلم جو ہوئی ہے نا کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کہ ایک سبارڈینیٹ جج کو اور وہ بھی خاتون, اس کو جس انداز سے دھمکی دی ہے وہ ذرا خان تجاوز ہی کر جائے میری نگاہ میں. It can come back. They can be saved for him if he regrets it or he steps back a little. I don't know اس کی کیا موڈ ہوگا, but I'm sure he will be advised by his lawyer کہ جو جس انداز سے وہ کہا گیا ہے زیبا چودھری کے بارے میں, وہ ججز محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو یہ انصاف کیسے کر سکیں گے؟ ٹھیک. تو دیر از ناٹ دا پرسنل اینگل, دیر از اے obligation, a moral obligation on the high court judges to be severe in this case. بالکل ٹھیک. So there is ample cause for them to be angry about this. آپ ادھر سے واپس لانا ان پہ ہوگا کام وکیل کا. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے یہ بتائیے اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ بھی, ATA کا مقدمہ بھی ہو گیا, جو ڈی جی وہ جو IG DIG اور ان کے اوپر یہ جو اور جج صاحبہ کے اوپر بات کی انہوں نے, آج بھی مقدمات ہو گئے. یہ جو سارے مقدمات یہ آپ کے لیے تو یہ چیزیں ساری نئی ہوں گی, حالات کس طرف جا رہے ہیں صاحب. لیکن اس سے جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال ہے میرا. سندھ ہائی کورٹ متعدد 3 فیصلے دے چکی ہے AR بھائی کو کھولنے کے لیے.
آج پیمرا کو دوبارہ پابند کیا اور آرڈر دیا لیکن نہیں کھل رہا, اے آر وائی کو نہیں کھول رہے ہیں, ہوں کی کریے؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سندھ ہائی کورٹ اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہے. بڑا دبنگ ان کا چیف جسٹس ہے شیخ صاحب, بڑا دبنگ. وہ اس کو سپریم کورٹ میں اس لیے نہیں لے رہے, لاتے ہیں تو ایڈ ہاک کر کے لانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بڑا اسٹرانگ چیف جسٹس ہے. اس قسم کی چیز تو ان کو مطلب برداشت ہی نہیں کرنی چاہیے کہ 3 دفعہ آرڈر ہو گیا. میں تو خود حیران ہوں, اور ہمارا بند ہوا ہے اے آر وائی, ہم نہیں دیکھ سکتے اس وقت آپ سے بات کرتے ہوئے, اور پر یہ بڑی بہت زیادتی ہے. اب اس کے سرپرائز راجا, آر یو سرپرائزڈ؟ آئی ایم ناٹ سرپرائز. یہ ہمارے یہ پیچھے اصل میں تو فنکار پیچھے بیٹھے ہیں. جی سو سرپرائزنگ بات نہیں, میں اسی لیے میں نے کہا آپ نے تو بڑے سال سے یہ سب کچھ دیکھا ہے, تو میں کہا آئی واز سرپرائز دیٹ یو آر سرپرائزڈ. نہیں, آئی ایم ناٹ سرپرائز. پر میں ذرا سرپرائز ہوں کہ شیخ صاحب چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ کے ہیں, اس سے ان کی ذرا جو ریسٹرینٹ ہے اس پہ سرپرائز ہوں. اس کو تو اس وقت تک وہ تو ایسا کرشمہ ساز صاحب ہے کہ وہ ہی شوڈ ہیو been waving the sword above his head at this time, by this time. Let's see. اور AR بھائی چلوا نہیں سکتے تو پھر ہائی کورٹ کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے. میں چونکہ جانتا ہوں شیخ صاحب کو, I know him and I admire him, but میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ذرا حیرانی ہوتی ہے اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ بتائیے یہ حالات جا کس طرف رہے ہیں؟ روز کی ایف آئی آریں, دہشت گردی کی ایف آئی آریں, کیس کھل رہے ہیں, فیصلے آنے والے ہیں. کیا ہوگا اگلے ہفتے 10 دن میں؟ عمران خان صاحب کو نائل کر دیں گے؟ دیکھو یہ گورنمنٹ کا اب خیال ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی بڑی غالب سوچ ہے گورنمنٹ میں, اور رانا ثناء اللہ ریپرزینٹ کرتا ہے اصل میں نواز شریف کی سوچ کو. بٹ دوسری طرف جو بڑی صاحب رائے دی ہے وہ آصف زرداری نے دی ہے, سابق صدر ہوئی, اس نے کہا بالکل نہ گرفتار کرو, اور بالکل ٹھیک, وہ رائے ماننے والی رائے. اور لیکن دیکھو نا, یہ اگر گرفتار کر دیتے ہیں, نظر بند کر دیتے ہیں اس کو عمران خان کو بنی گلا میں نظر بند کر دیتے ہیں, چلو جی ہم جیل میں نہیں لے کے جا رہے, جیل میں لے کے گئے تو پھر تو اور مشتعل ہوگی قوم. اب اس کو بند کر دیتے ہیں بنی گلا, اور بڑا اب چیمپئن بن جاتا ہے اس کا وہ رانا ثناء اللہ. بٹ کل دوسرا دن بھی تو آنا ہے. نیوٹن لا, ایوری ایکٹ ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. آپ کے پاس یہ 27 مربع میل اسلام آباد ٹیریٹری میں ایک بنی گالا ہے. اس کے بعد سارے پاکستان میں اگر یہ یوتھ یہ جن کو عمران خان انگیز کرتا رہتا رہا ہے, اور جن کو وہ بڑی پلان طریقے سے از بین آسکنگ دیم ٹو کم ٹو دیئر اون سٹی اسکوائر, ناٹ ٹو آل دا وے ٹو مینار پاکستان, پر آپ جہاں ہوں وہاں آپ کرو, اپنے شہر میں کرو, وہاں لگاؤ مجمع. وہ مجمع ہر جگہ وہ لگتے رہے. اب اگر انہوں نے گراؤ شروع کر دیا تو ٹارگٹ بنی گلا ایک ہے اسلام آباد میں, بینکڑوں ہے پاکستان میں, تو افراتفری ہوگی, ریزسٹنس ہوگی, لڑائی ہوگا, جھگڑا ہوگا, خانہ جنگی ہوگی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں صاحب افراتفری, کیوس, انتشار, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں جو فیصلے فرض کریں, نائل کر دیں, گرفتار کر لیں, نظر بند کر دیں, سین سے ہٹانے, 15-20 لوگ اور گرفتار ہو جائیں,
سکون آ جائے گا پاکستان میں، یا آپ کو لگتا ہے انتشار ہوگا؟ نہیں، نااہلی وغیرہ پہ تو اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ نااہل تو دیکھو وہ کوئی آدمی نااہل قرار دے کے گرفتار ہو کے بھی مر کے بھی سیاست سے نکل نہیں جاتا. اب مار دو تو سیاست میں زندہ ہے. آپ اور یہ نواز شریف کا لوں، نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، ایک دفعہ عمر قید دی ہے، پھر وہ سمجھوتا کر کے درخواستیں دے کے سرور پیلس میں چلا گیا ہے، باقی قید ادھر کاٹوں گا سعودیہ میں. پھر اس کو پکڑا جب آپ نے تو آپ اس کو کنوکٹ کیا ہے، اس کو سزا ہوئی ہے، وہ جیل سے ایک آپ مفرور ہو گیا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، پر حکومت تو اس کی چل رہی ہے. پرائم منسٹر تو وہ کرتا ہے جو وہ کہتا ہے. ابھی پرائم منسٹر قطر میں بول رہا تھا، اور وہ کہا تو 2-3 دفعہ اس نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حکم کے تحت مجھے یہ حکم ہے یہ کر. تو نواز شریف کو ختم تو نہیں ہو گیا، ختم کوئی نہیں ہوتا. آپ نے 11 سال اندر رکھا آصف زرداری کو، یہ کبھی سوچا ہی نہیں، خیال تھا کہ یہ جو 11 سال قیدی جس کی زبان کاٹی پولیس والے نے بے دردی سے بغیر کوئی پرواہ کیے کہ میں کس کی زبان کاٹ رہا ہوں، وہ بعد میں صدر پاکستان بنا ہوگا اور میجر پلیئر ہوگا ان پالیٹکس. تو یہ اگر کسی کی کوئی بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، سول اسٹیبلشمنٹ ہو، اگر ان کے پلانرز کا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح کر کے اور بس زیرو کر دیں گے الف کو یا بے کو، یہ زیرو اب نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک سر. لیکن آپ کی پارٹی اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی کے بارے میں دیکھیں، آپ ان کے اوپر 100 الزام بھی لگاتے رہے پچھلے 15-20 سال میں، 30 سال میں 100 اختلافات رہے لوگوں کے پیپلز پارٹی سے مختلف معاملات پر. لیکن پیپلز پارٹی نے ایک چیز ہمیشہ لوگوں کو کہنے کی کوشش کی کہ آئین، قانون، انسانی آزادیاں، اصول، سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن، وٹ ایور یو کال اٹ، ان سارے فرنٹس پر پیپلز پارٹی ہمیشہ کہیں نہ کہیں کھڑی رہی. آج وہ حکومت میں، چینلز بند ہیں، صحافی بھاگ رہے ہیں، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پھینٹے لگائے جا رہے ہیں، اس طرح کی FIRیں ہو رہی ہیں، اس طرح سیاست سے نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی اس کی خاموش تماشائی ہے. پیپلز پارٹی کمپلیسٹ ہے نا اس سارے کام میں. یہ کیسے ہوا اعتزاز صاحب؟ یہ کب تبدیلی آئی کہ ہاں یہ سارا کچھ ہونے دو، ہم بعد میں جا کے 2 نعرے مار دیں گے فریڈم آف پریس کے اور لوگ ہماری بات مان لیں گے؟ دیکھو کاشف، جتن ظریفی ہے کہ آج میں نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ وہ جمیل فاروقی جمیل فاروقی کو جس طرح لیے پھر رہے عسکری لگا کے، اور جو اس کو دلیل کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، یہ رانا راجپوت، اس کا راجپوت ہے، بنسی راجپوت ہے، تو وہ اس میں پیپلز پارٹی کا گریز تو ہے. اور ہمارا یہ پوزیشن یہ آئی ہے، شہری رحمان نے دی ہے کہ گل پہ تشدد جو ہے اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، حالانکہ اس کے کیس اگر ہے تو وہ چلے، پر اس سے زیادہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے. میں میڈیا سمجھتا ہوں اعتزاز صاحب، میڈیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شہری رحمان صاحبہ نے دیا ہے، جس کی آپ بات کر رہی ہیں، انہوں نے سینٹ کے فلور پہ if I'm not mistaken انہوں نے یہ بیان دیا تھا. دیکھیں گل صاحب کا اپنی جگہ، عمران خان کا اپنی جگہ، ایک اصولی پوزیشنز ہوتی ہے نا چیزوں پہ. جب آپ اس کے وہ گونگلیوں سے مٹی جھاڑنے والا کام کرتے ہیں کہ جی ایک بیان شہری رحمان سے دلوا دیا، اٹ ڈزنٹ میک سینس. سب کو پتا ہے کہ آپ اس سارے کام اس کے اندر آپ حمایتی ہیں. اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے چند لوگوں کو پارلیمنٹ لاجز سے گرفتار کیا تھا عمران خان صاحب کے دور کے آخری دنوں میں. ایک شور مچ گیا تھا، پارلیمنٹ وائلیٹ ہو گئی، ہمارا آئین اور قانون اور یہ جو پریکٹسز ہیں یہ ساری ادھر چلی. کل گل کو وہی پولیس ہتکڑیاں لگا کے اس کے لاجز میں لے کر گئی. ایک رضا ربانی صاحب کا ہلکا سا سٹیٹمنٹ آیا ہے، باقی سارے خاموش بیٹھے.
کسی کو کوئی اعتراض نہیں. مطلب یہ ایک بیان دے دیتے ہیں, کہتے ہیں ہماری حاضری لگ گئی ہے, آہو جی لگ گئی ہے. کل کوئی مجھ سے پوچھے گا, میں کہوں گا یاد ہے رضا اربانی صاحب نے تو بیان دیا تھا اس کے اوپر. یہ اس طرح کام نہیں, حکومتوں میں اس طرح کام نہیں ہوا کرتے. پولیٹیکل پارٹیز ایسے پوزیشنز نہیں لیتی. آج کوئی کہے ہم نے NFCA ایوارڈ بدلنا ہے, بلاول صاحب کا بیان آئے گا, ٹانگ مار کے گرا دوں گا, توڑ دوں گا, ہم یہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی. مثلا جہاں آپ کا منافع مفاد ہوگا وہاں پہ خون کی ندیاں بہتی ہیں, ورنہ آپ گونگلوں سے مٹی جھاڑ لیتے. دس از اے پرابلم. مجھے اس خیر سرپرائز, آئی ایم اسٹل ناٹ سرپرائز, مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی وہ پارٹی تھی جو کہ ہائر مورل گراؤنڈز, پرنسپلز اور کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز پہ کھڑی ہوتی تھی, وہ بھی چھوڑ دیے انہوں نے. سر کاشف میں تمہیں بتاؤں, مجھے آئی ایم شیور PDM میں بڑی ٹینشن ہے. کئی فیصلے ایسے کیے ہیں پرائم منسٹر نے. ایک تو پرائم منسٹر نے آپ کے سامنے کا بجٹ جو قیمتیں بڑھائیں وہ پارلیمنٹ میں تقریر ہی نہیں کی, وہ پارلیمنٹ کے باہر تقریر کی, اور باہر وہ بجٹری پروپوزل پیش کر دیے. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں, میں نہیں مان سکتا کہ پیپلز پارٹی اس میں رضامند ہو سکتی ہے, یا پروفیسر ڈاکٹر مالک ہو سکتا ہے, یا اختر مینگل ہو سکتا ہے, کہ ایک ادارے کو آپ نے 2 جولائی کے 3 جولائی کی نوٹیفیکیشن, ایک ادارے کو آپ نے سارے ملک میں اپوائنٹمنٹ اینڈ پروموشن کی ویٹنگ اتھارٹی بنا دیا. کبھی یہ سوچا تھا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے. اور کوئی آواز نہیں, آپ کے میڈیا کی طرف سے کوئی آواز نہیں ہوتی, کسی نے ذکر نہیں کیا اس کا. پہلے دن ہی آئی ہے خبر کہ یہ نوٹیفیکیشن ہوگی, ویٹنگ اتھارٹی فار آل اپوائنٹمنٹ اینڈ پروموشن. جی آپ نے اپنے اپنے ہاتھ سے دے دیے. اب اس پہ کون بول رہا ہے؟ کوئی نہیں. ہلکی پھلکی آواز ہے سر, لیکن مسئلہ یہ, اس کے اوپر دیکھیں ایک آپ ARY کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے, کہ ہمارے پہلے نہیں ہے, اس سے پہلے بھی حالتیں اس طرح کی چینلز کی رہی ہیں. سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیشین لیڈ کرتا ہے کسی بھی اس طرح کی چیز کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کو آگے کریں اور پولیٹیشین اس کے اوپر آ کے آدھا سا بیان دے کر خود سائڈ پہ ہو جائے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بس ہلکا سا ایک بیان, جیسا آپ نے کہا, میں مان ہی نہیں سکتا پیپلز پارٹی رضامند ہوگی. رضامند ہے تبھی اندر حکومت میں سر, رضامند ہے تبھی چینلز بند ہیں وہ حکومت میں, رضامند ہے FIR کٹ رہی ہیں پھر بھی حکومت میں, لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں وہ پھر بھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. اور کیا کرنا ہے کہ ان کو وہ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ ہم آپ کی حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے اگر آپ یہ سارا کام کریں گے. ایسا تو بیان میں نے نہیں سنا کہیں. نہیں, یہ ایشو ایسے ایک چینل, بڑے چینل کا بند ہونا, صحافیوں کی پٹائی ہونا, جمیل عباسی, ایاز امیر کو دیکھیں نا سر, امیر کو, یہ ان معاملات پر I am sure there is tension in the PDM. I am sure there is. مجھے لگتا ہے you're not sure. You hope there is tension in the PDM. یہ امید تو ہو سکتی ہے آپ کی. نہیں, I am sure they have to face the people. We have to face the people sooner or later. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ. But do you realize اعزاز صاحب, اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ مورل گراؤنڈ جو آپ لیتے رہیں, کل آپ کہیں گے ہم اس آزادی صحافت کے ساتھ ہیں. فار ایگزامپل اس دن مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا فلانا صحافی بند ہوا, وزیر اعظم کون؟ عمران خان. فلانے صحافی کو مار پڑی, اس کو اٹھایا گیا, وزیر اعظم کون؟ عمران خان. اب آگے جا کے آپ آزادی صحافت کی بات کس منہ سے کریں گے کہ جب آپ حکومت میں تھے تو مارا گیا ایاز امیر کو, وزیر اعظم کون؟ شہباز شریف. وزیر خارجہ کون؟ بلاول بھٹو. ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا, عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا, صابر شاکر, جمیل فاروقی. مطلب یہ نام در نام ایک لسٹ ہے جن لوگوں کو گرفتار یا کیا جا رہا ہے یا پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں, جن پہ FIR ہیں. تاریخ میں کبھی کسی چینل کا لائسنس ریووک نہیں کیا گیا, آپ نے لائسنس ریووک کر دیا. یہ نہیں کہ آپ نے سسپینڈ کر دیا ہو کہ آپ کی سزا ہے 1 مہینے کے لیے آپ سسپینڈڈ ہیں, آپ نے لائسنس ریووک کر دیا اور کوئی نہیں بولا. وزیر اعظم کو چھوڑ. جی سر. وہ NOC, وہ ایک ادارہ NOC جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے, وہی کینسل کر رہا ہے. وہ کس طرح کر سکتا ہے؟
کون سی اس کی اختیار ہے کس کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ آپ ایک این او سی دے کے ایک ادارہ بن جائے, وہ آپ کے این او سی کی بنیاد پہ 5-6 ہزار اس کے ملازم ہوں, اس کی گاڑیاں چل رہی ہوں, اس کے انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہو, بہت ساری انویسٹمنٹ ہو, اربوں روپوں کی انویسٹمنٹ ہو, اور آپ ایک دن کہہ آپ کا این او سی ہم نے جو 2003 میں دیا تھا ہم نے کینسل کر دیا. یہ تو مذاق ہے بنا ہوا. سر اس مذاق میں آپ کی پارٹی شامل ہے؟ ہاں بات تو سچ ہے, پر بات ہے رسوائی کی نا سر. بات تو سچ ہے سر, میں وہی کہہ رہا ہوں اس کو کمپلیٹ کر لیں. بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. سچ بھی ہے اور اس میں رسوائی پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کے لیے تو رسوائی بھی ہے. نہیں یہ اس میں آپ آئی کانٹ سے ریئلی اینی تھنگ ان ڈیفینس. یہ جو پچائی ہوئی ہے اب اس کی جمیل فاروقی کی یا عمران ریاض سے جو کچھ ہوا ہے, ارشد شریف کو جہاں بھاگنا پڑا ہے اور سلمان اقبال پہ مقدمات بن رہے ہیں جو تو ویسے بھی بڑا دوست ہے سب کا. اور سر میں آپ صرف سب کی بات کر رہے ہیں, اے آر وائی پہ تو الزام یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے. نہیں ایک زمانے میں الزام یہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا, ایک زمانے ہمارا بھی تو ساتھ دیتا رہا ہے. یہ جو بالکل. اور سلمان کیا بڑے اچھے تعلقات ہیں صدر زرداری سے. یہ ٹھیک ہے سر. آخر میں مجھے ایک بات بتائیں اجاز صاحب, یہ تو چلیں اب یہاں پر اب ظاہر کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا, ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اس چیز پر جس طرف ہماری سیاسی جماعتیں لائن بنا کے اکٹھی ہو گئی. پیپلز پارٹی جیسی پارٹی نے بھی حکومت گرانے کے لیے لائنیں لینی شروع کر دی, ان کے کہے پر چلنا شروع کر دیا. اب اس پہ آپ افسوس ہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کیا کریں گے. اگلے چند دنوں میں آخری سوال ہے اجاز صاحب, آپ کو عمران خان صاحب زیادہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ عمران خان کا ایک جو اس کی لیول ہے, فرض کرو دس از انٹائرلی آربیٹریلی اسپیکنگ, سپوزنگ ہی از ٹوڈے 90 اور بڑا وہ چیمپئن اور ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے, اس کی بیس لائن 70 ہے. ٹھیک, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو, اور اس وقت اس کو بہت مشکلات ہیں. یہ خاص کر میجسٹریٹ زیبا چودھری والا معاملہ جو ہے یہ اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث, اور پھر ہر وقت بلاتے رہنا لوگوں کو کہ آؤ آؤ آؤ, اس کے بھی ایک لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز ہوتا ہے. تھک جائیں گے اور لوگ. ٹھیک ہے, تقریر کر کے اور ان کو بھیج کے وہ بھی اس کو ذرا سامنا اس کا سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں. پر عمران خان کا ایک کام نہیں ہوگا, جو اس کی بیس لائن ہے نا, وہ اگر آپ 70 میں رکھتے ہیں, 60 رکھتے ہیں, 50 رکھتے ہیں, 40 رکھتے ہیں, اس سے وہ نیچے نہیں آ سکتے. کتنا اسے جیل میں ڈال دو, اس کو 10 سال سزا دے دو, وہ اگر 60 کی بیس لائن ہے اس سے نیچے نہیں آ سکتے. اور اب اس نے بہت گین کیا ہوا ہے اگینسٹ شریف ان پنجاب. ٹھیک ہے, اس وقت اس کی بیس لائن بڑی ہائی ہوئی. میں آج کسی سے بات کرتا ہوں, ویسے سب نے کہا جی ہے نا حالات یہ ون وے ٹریفک ہوگی. اگر پنجاب کے کسی میں مسلم لیگ نون کے لیڈر سے بات کرتا ہوں, کہا یہ ون وے ٹریفک ہوگی اگر اس ٹائم ہم نے الیکشن کرا دی. عمران خان تو سب کچھ لے کر چلا جائے گا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کی بیس لائن ہے اور حالات جس طرح جا رہے ہیں, میرا خیال ہے نہ الیکشنز ہیں اور حالات ان کے لیے زیادہ خراب ہیں. بہت شکریہ اعجاز احسن صاحب, آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے. بابر امان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بابر امان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام کاشف. سر جی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل معافی مانگ رہے ہیں, جب بھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے, ظاہر ہے کوئی اسٹریٹجی تو آپ نے بنانی ہے ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے. وچ وے آر یو لیننگ, کنٹیسٹ کرنا ہے یا معافی مانگنی ہے؟ سب سے پہلے تو آج مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جس زمانے میں کہتے تھے قلمی دوستی. میں نے قلم بھی رکھا ہوا ہے
میرے سامنے کاغذ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن مجھے اپنا جو دوست ہے اور محبوب اینکر ہے اور میرا گرائی ہے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ جو اندھیرے فروش ہیں میں ان کی مذمت کرتا ہوں، اور آپ کی جرأت کو اور ARY کی جرأت کو اور بول اور جو دوسرے لوگ کھڑے ہیں ان کی جرأت کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں. اور دیکھیے دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے. ایک پرسپیکٹو کے بغیر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا آپ سے. آپ بہت ڈیپ پالیٹکس جانتے ہیں. جو ڈیپ پالیٹکس ہے اس کے مطابق گیٹ خان مہم چل رہی ہے. اس کے لیے 17 پہلے حربے استعمال ہوئے، وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے. 17 حملوں کے بعد اب آخری جو حربے ہیں وہ میں آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں. ایک حربہ یہ ہے کہ لوگوں کی ان کے ساتھ ڈسکنیکٹیوٹی ہو تاکہ جو ان کو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں کسی طریقے سے. اور اس کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ اس کے لیے پیمرا استعمال ہوا، اور اس کے لیے ایک آرڈر جس میں اس لا میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو اگر کوئی بات کہنی ہے اور کسی کو کچھ کہنا ہے تو پہلے اس کو آپ نوٹس دیں گے. نوٹس دینے کے بعد اس کو پوزیشن کی وضاحت کرنے کی اجازت دیں گے، پھر وہ ہیئرنگ کرے گا، اور ہیئرنگ کے بعد کوئی یہ ایکس پارٹی آرڈر ہوا اور مڈ نائٹ ہوا. جب جلسہ ابھی شروع ہوا تو اس وقت تک تو دکھایا جا رہا تھا سارا، آپ نے بھی دکھایا، باقیوں نے بھی دکھایا. جلسہ ختم ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہاں پہ جو لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن ہے ایڈم سمتھ کی اکنامکس والا، وہ تو نہیں لگ رہا، لوگ تو بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ اب جماعت نہیں رہی، یہ ایک قومی تحریک بن چکی ہے اور یہ لوگوں کی آواز بن چکی ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہو چکا. اور میں حیران کن آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے چوتھا اشرہ جو میری وکالت ہے اس کے اندر اتنے لوگوں نے کبھی مجھ سے رابطہ کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران کو آپ نے کہنا ہے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی ہمیں آزادی سے نیچے، مکمل خود مختاری سے نیچے، پاکستان کی عزت و آبرو سے نیچے اور کچھ نہیں چاہیے. پہلے لوگ کہتے تھے جی کام نہیں ہوتے، پھر لوگ کہتے تھے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. وہ وہاں سے بات گزر چکی ہے. اب جو اگر کوئی اس کو پچھلی صدی میں بیٹھ کے، ہم پچھلی صدی کے مڈ کی پیدائش جو لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ جی نہیں ایسے ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنی بیٹیوں سے، بچوں سے پوچھیں، میں اپنے بیٹیوں اپنے بچوں سے پوچھوں گا تو آپ یقین کریں کہ وہ سارے کے سارے وہاں کھڑے ہیں جہاں عمران ان سے آدھا 1 کلومیٹر ان کے نزدیک ہے، اور ہم باقی سارے پیچھے ان سے 50 کلومیٹر دور ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح سے ہینڈل. سر میں پولیٹیکل سائیڈ پہ آتا ہوں. میں کیونکہ یہ گیٹ عمران کی جو بات کر رہے ہیں نا، آئی وانٹ ٹو کم ٹو دس کہ اس وقت یہ کیسز یا FIR روز کی FIR جو چل رہی ہیں، ظاہر ہے دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس نا. لیٹس بی فیئر کہ یہ تھوڑی ہے کہ اس کے پیچھے میتھڈ کوئی نہیں ہے. وی آل نو کہ نکلنا چاہے تو کئی دفعہ ہاتھی نکل جاتا ہے، تو پھنسنا جائے تو وہ پوچھ بھی پھنسی کشنی، اور جیسے ہماری زبان میں پوچھ نہیں پھنسی کشنی کی چیز ہے. سو دس از دا پرابلم ہیئر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے لیٹ اسٹارٹ ود دا فرسٹ ون. آپ قانونی اسٹریٹجی بنائیں گے، I'm sure آج بات بھی ہوئی ہے اس پر. پہلے بتائیں کہ معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ سب کا ماننا ہے کہ معافی ہی سولوشن ہے. کنٹیسٹ نہیں کر سکتے اس چیز کو، کنٹیسٹ کر کے شاید جیت نہیں پائیں گے. دیکھیے جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہے وہ ہم عدالت کے اندر انفولڈ کریں گے، اور اس کے لیے 31 تاریخ ہے اور یہ ایک ہفتہ پڑا ہوا ہے. اس لیے میں اس پہ کوئی اس کو پریمپٹ نہیں کر سکتا، اور اس کو فائنل کرنا، اس کو ویری کرنا، اس کو تبدیل کرنا اور اس میں کوئی تبدیلی لانا یہ عمران خان کا اختیار ہے. اس لیے یہ اختیار انہیں کو استعمال Are you representing میں دوسرا میں نہیں، وہ ایک کمیٹی ہے ہماری، لیگل کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کرے گی. اس لیے ہم یہ بھی میں نہیں کہنا چاہتا کہ کس طرح سے کریں گے، کیا ہوگا، کون کون جائے گا وغیرہ. یہ سارا اٹس پارٹ آف دی اسٹریٹجی. جو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو وہ دوسرا ہے. آج آپ دیکھ لیں اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس لیا ہے، آج اس کا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے اس کا نوٹس لیا ہے. دنیا کے 65 کے قریب بڑے بڑے جو پولیٹیکل فلاسفرز ہیں اس صدی کے، ان میں سے بہت سارے معتبر لوگوں نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ایک تقریر میں 3 جملے استعمال کیے ہیں اور ان 3 جملوں پہ دہشت گردی لگ گئی ہے. یہ دہشت گردی کے بارے میں جو پاکستان کا ریزالو تھا بیسیکلی اس سے انحراف بھی ہے اور اس کی توہین بھی ہے، اور لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا کرنا ہے. جو کنفیوژن دور کرنے کے لیے 7 جج بیٹھے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ججمنٹ ہے. اس کے ایک پیراگراف میں میرا ایک پچھلا کیا ہوا کیس جس کو بنیاد بنایا گیا اس ججمنٹ میں، وہ میرا نام لکھ کے کہ بابر اوان سینئر ASC کنٹینڈڈ، وہ پورا ریپروڈیوس کیا گیا ہے. تو اس لیے دہشت گردی وردی کوئی نہیں ہے. یہ سارا جس طرح وہ ہے تو نہیں، لڑکے آج کل بڑا نعرہ لگاتے ہیں. بابر صاحب، ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے تو نہیں، لیکن آپ نے میرا خیال ہے کل یا پرسوں دوبارہ 3 دن کی ضمانت تھی،
پیش ہونا ہے. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں قانون اور آئین کی, مجھے ایک بات کریں, قانون کی ٹوپی ذرا اتار کے سائڈ پہ رکھیں, سیاستدان کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھیں. کیا اگلی پیشی میں جب پیش ہوں گے ضمانت دہشت گردی کی عدالت میں, آپ کو وہ گرفتار ہوتے نظر آ رہے ہیں یا ضمانت مزید آگے جاتی ہے اور یہ کیس کوش ہوتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, گرفتاری مجھے نہیں نظر آ رہی اس کیس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کیس میں جو پروسیکیوشن ہے, جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, اور وہ سارے جو خواہشیں رکھتے ہیں, وہ سارے جو ایجنڈا رکھتے ہیں, وہ سارے جو اس کا اظہار بھی کھل کے کرتے ہیں, ان سب کے لیے سرپرائزز ہیں. یہ میں بتا سکتا ہوں. اب آپ نے پولیٹیکل بات مجھ سے پوچھی ہے تو میں نے پولیٹیکل بات کر دی. دیکھیے, اس سے پہلے بھی وہ کہتے تھے ہم گرفتار کر لیں گے, وہ کہتے تھے پشاور کی بیل کو ہم نہیں مانتے. گرفتار کیا پھر نہیں. دہشت گردی کا پرچہ کرنے کے بعد پہلے ایک میٹنگ ہوئی, دوسری ہوئی, پھر 11 میٹنگز ہوئی ہیں کہ ہم نے گرفتار کرنا ہے. تو گرفتار ہو سکا نہیں ہو سکا نا. تو اس لیے ان کا ڈیزائن اور ہے اور جو قوم ہے اس کا ڈیزائن اور ہے, اور ہم قوم کے ڈیزائن کے مطابق اپنی اسٹریٹجی ترتیب دے رہے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ گیم آف نروز چل رہی ہے, دہشت گردی بن گئی. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گیم آف نروز چل رہی ہے کہ ادھر سے ایک بیان آتا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں, آپ آئی جی سے پوچھتے ہیں یا اس طرح کے پولیس افسران سے جب رپورٹرز پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی یہ آپشن زیر غور ہے اور فیصلہ کر لیا گیا وغیرہ وغیرہ. ایک تو بات یہ کی جاتی ہے کہ بنی گالہ سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا بڑا مشکل کام ہے بیکاز ان کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. لیکن وہ کل میریٹ بھی آئے تقریر کرنے, وہاں سے بھی گرفتار نہیں کیا گیا ان کو. سو یو تھنک اٹس اے گیم آف نروز. یہ اب ایک جو لڑائی ہے وہ سائیکولوجیکل وارفیئر بھی چل رہا ہے یہاں پہ, کون کس کو زیادہ مینٹلی اپسیٹ کر سکتا ہے. نہیں, ایبسلیوٹلی یس, آپ کی میں بات پہ کہتا ہوں. دوسرا اس کا جو پورشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کر کے گھروں میں بٹھا دیجیے, وہ بھی نہیں ہو رہا. اس کا جو تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے وہ ڈیسپریشن ہے. جہاں تک ان کے اعلانات کا تعلق ہے, یہ وہ ہیں سارے جو یہ کہتے تھے, میں وہ نہیں کہتا وہ کہ ہمارے بیرون ملک کیا پاکستان میں بھی اثاثے نہیں ہیں, یہ ہر مہینے نواز شریف کی واپسی کی تعریف دیتے ہیں. اس وقت 27 کلومیٹر پہ اور چٹے موڑا تھوڑا بن لئی تھا چھو تو گولڑے موڑا جی تین حکومت تھی نا, باقی پاکستان کوئی نہیں ہے. لیکن وہاں بھی اس کو لانے سے یہ ڈرتے ہیں. پہلا انہوں نے جو پلان یہ تھا وہ یہ تھا کہ لاہور میں لا کے اس کو سب جیل ڈکلیئر کر کے وہ ریڈ کارپٹ پہ چلتا ہے, اسی طرح اپنے پیلس میں جائے گا ملزم, اور اس سے پہلے ہم ایک لیگل امینڈمنٹ لا رہے ہیں جس کے ذریعے سے یہ تیار پڑا ہوا تھا ڈرافٹ ان کی میز کے اوپر. میری اطلاع یہ ہے, وکیل ساری طرف کے ایک دوسرے کو ملتے بھی رہتے ہیں, تو وہ ڈرافٹ جو تھا وہیں رہ گیا. اور پنجاب میں جو رجیم چینج تھی, حمزہ کو لانے کا سبب یہ تھا. دوسرا پھر پلان بھی بنا کہ یہاں ایک دو پراپرٹی ڈیلروں کے دیکھے گئے جو بڑے بڑے پیلسز ہیں کہ اسلام آباد میں لا کے کس طرح سے رکھا جائے. وہاں ایشو یہ پیدا ہو گیا کہ پورا اسلام آباد وہاں چور کے نعرے لگائے گا اور غدار کے نعرے لگائے کھڑا ہو جائے گا جا کے. تو یہاں تینوں MNA پاکستان تحریک انصاف کے نارتھ میں ہم نے ان کا صفایا کیا ہوا ہے, اور نارتھ کے ساتھ پیچھے جی بھی لگتا ہے وہ بھی ہمارا ہے. اصا نے پہاڑا نے پچھلے پاسے ماڑے گرائے نے چو ترے تو دو تسا نے گرائے چلنگی تو راہ جڑی جانے نو آزاد کشمیر جانے. تو اس لیے ان کے لیے وہ پلان بھی نہیں چل سکا. وہ ساری ڈیسپریشن وہ اس طرح سے نکالنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ عمران خان نہیں ہے. میں جتنے بھی کیسز اس وقت تک بنے ہوئے ہیں میں ایک ایک صرف جملے میں کہہ دیتا ہوں. جو توشہ خانہ ہے ان کے منہ کے اوپر جا کے لگے گا, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ پہلے کسی کورٹ آف لا, 3 لفظ ہیں, کورٹ آف لا کی ججمنٹ ہوگی جس میں کہا جائے گا کہ یہ آدمی بددیانت ہے, تب وہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے اور نہ ٹریبونل آف لا ہے. دوسرا جو وہ کیس کہہ رہے تھے دہشت گردی والا, اس میں بھی ان کو کچھ نہیں ملا. اور جو باقی کیسز ہیں, اب جو سب جوڈس ہے میں ان کی طرف نہیں جا رہا جان کے, لیکن باقی جو کیسز ہیں ان کیسز میں بھی جتنا ان کے اندر PDM کے اندر جوش و جذبہ ہے اتنا قانون وہاں پہ موجود نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کر سکے گا. تو کنٹمپٹ از اسینشلی بٹوین دی کورٹ اینڈ دی کنٹمنر, اس لیے اس کو انہوں نے سیاسی بنا دیا ہے. اب جو جس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے آج کھڑا کیا گیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی پیچھے پہاڑ ہے جو ایبٹ آباد والا, وہاں کا ایک ورکر ہے, پولیٹیکل ورکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عرفان قادر صاحب کے مقدمے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پروسیکیوٹر صاحب تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا, اگرچہ وہ اٹارنی جنرل تھے. تو ایڈوکیٹ جنرل تو اس سے بہت نیچے آتا ہے, اور اس لیے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کی طرف ہم جائیں گے. بیسکلی ایک بات میں جو کلیئرٹی کے لیے کہنا چاہتا ہوں, آپ نے چونکہ سوال پوچھ لیا ہے, وہ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا کسی سے تنازع اس کمرے میں بیٹھے ہوئے یا اس کمرے میں جہاں آپ ہیں,
بیٹھے ہوئے ہو جاتا ہے تو آپ کا ایکسپریشن کیا ہوگا؟ اٹس اے کوشچن آف انڈرسٹینڈنگ دی ایکسپریشن کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں عدالت میں لے جاؤں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں کچہری میں گھسیٹوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا. تو ایکشن کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس نے خود کش جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم بولے تو میں بٹن دبا دوں گا اور میں اڑا دوں گا، میں اپنے آپ کو تمہیں بھی اڑا دوں گا. تو کدھر کی دہشت گردی اور کدھر کا باقی؟ سر لیکن آپ کے اس آخری جملے سے مجھے لگ رہا ہے کہ یو آر کنٹیسٹنگ دس کیس، کہ ذرا یہ کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے. سو لیٹس سی کہ آپ کی ڈیفینس کورٹ میں کیا ہوگی. مجھے میں آپ کو ایک 2-3 چیزیں بتانے لگا ڈاکٹر صاحب. پلیز شور. آپ نے کہا کہ قانون سازی پڑی تھی وغیرہ وغیرہ. اگلے 2 ہفتے میں 2-3 بڑے اہم فیصلے ہونے تقریباً ان کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی. ایک تو لندن سے میاں صاحب کی واپسی، جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سے 14 دن کے اندر ہو جائے گا. دوسرا پنجاب حکومت کی تبدیلی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے، وہ رولے ہیں ان کے اپنے. میاں صاحب بھی آ گئے، آپ کو پتا نا میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، مفتاح اسماعیل کے خلاف ٹویٹیں ہو رہی ہیں. سو حمزہ شہباز ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ. میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں فیصلے کیا، ان کا کیا خیال ہے کہ کیا ہو سکتا. سو دوسرا یہ کہ پنجاب حکومت جائے گی. تیسرا مجھے پتا نہیں ہے، پتا ہوتا بھی تو آپ کو بتاتا نہیں، سمجھتے تو گئے ہو. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2-3 بڑے فیصلے ہونے ہیں جس میں یہ ایک فیوچر کا جو پولیٹیکل سیناریو بن رہا نا وہ ان لائنز پہ بنے گا. ابھی آپ کا کمفرٹ زون ہے پنجاب، جو آپ کہتے ہیں 27 کلومیٹر سے زیادہ کسی کی حکومت نہیں ہے، وہ اس کو بھی دس از پلاننگ. آپ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، ذرا وہ اپنی پلاننگ لے کر بیٹھے ہوں گے اور پلاننگ کر رہے ہیں. یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں اگلے 10 سے 14 دنوں میں، جس کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ہونے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن. یو وانٹ مائی کامنٹس آن اٹ؟ یس پلیز. جی میں پہلے سے شروع کرتا ہوں. نواز کی واپسی. نواز واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جو اس کو سزا سسپینڈ ہوئی ہے، جو ہی وہ واپس آئے گا، پاکستان میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو فوری طور پہ سرنڈر کرنا پڑے گا. ہائی کورٹ کے سامنے نہیں سرنڈر کر سکتا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے نہیں سرنڈر کر سکتا، پولیس کے سامنے. جس کورٹ نے اس کو کنوکٹ کیا وہاں جا کے اس کو سرنڈر کرنا ہے. دس از نمبر 1. اس لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ جو تھا پہلے میں نے کہا پلان میں، وہ ان کا ناکامی ان کو ہو چکی ہے. اب آ جائیے کہ پنجاب کے اندر جو تبدیلی ہے وہ اس کو وہ سیبوٹاج کر سکتے ہیں. نمبرز کے علاوہ کیا کریں گے؟ وہ اسمبلی کے اندر دمال ڈالیں گے. پولیس تو وہ بلا چکے تھے پہلے ہی. ایک غیر قانونی اور غیر آئینی طریقہ انہوں نے کاغذ جیب سے نکال کے ڈپٹی اسپیکر نے اختیار کر لیا تھا، سپریم کورٹ نے اٹھا کے اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا تاریخ کے. تو اس لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے جو سامنے وہ کر سکیں. کیا اتنی سیٹوں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب میں جس سے کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کوئی ان کو زیادہ سیٹیں مل جائیں گی؟ پنجاب میں کیا کراچی میں آپ نے نہیں دیکھا کیا طوفان آیا ہوا ہے؟ جو وہاں سے 70 ہزار سے جیتنے والے تھے وہ 2-3 پہ گر گئے. 2. تیسرا میں رول آؤٹ کرتا ہوں اس کو بھی. تیسرا آپ نے کہا کہ بڑے فیصلے، اس کے لیے آپ نے کیا کہا؟ 9 ہفتے رہ گئے. نہیں میں نے کچھ نہیں کہا. میں کہا مجھے پتا بھی ہوگا تو آپ کو نہیں بتاؤں گا. میں نے کچھ نہیں کہا تیسرے بارے میں. ہاں یہ میرے پہ مت ڈال میں آگے باندھنا جی. اور کتنا بند کراؤ گے؟ ہفتے گنے تھے مجھے نہیں. میں نے کچھ نہیں گنا سر. I couldn't hear you. Doesn't matter. Let's let that one go. لیکن مسئلہ یہ کہ چند اہم ترین، لیکن اس میں عمران خان صاحب کی نااہلی کا ذکر بھی چل رہا ہے کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے تک ادھر ارادہ یہ ہے، حکومت جو سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے. دیکھیے سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ کسی کا شعر ہے، اس میں پہاڑی ہے کسی نے تبدیلی تھوڑی سی کی ہوئی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. جو اصل ایشو ہے وہ 3 ہے. نااہلی کے لیے ایک کورٹ کا ڈیکلریشن چاہیے، نمبر 1. اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا. نااہلی جہاں سے بھی ٹریگر ہوتی ہے اس کا آخری فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہوتا ہے، نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ جو نااہلی کے لیے بڑے سنگین الزامات ہوتے ہیں جن کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو بڑے سنگین الزامات ہیں وہ کسی جگہ بھی موجود نہیں ہیں. جو تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی اس سے پہلے کسی تحریک کو، میں سیاسی جماعت کی نہیں بات ہے، سیاسی جماعت ڈیفنکٹ قرار دی گئی تھی، وہ بھی مثلا NAP تھی، وہ ANP بن کے آ گئی، تو آج بھی وہ چل رہی ہے، جس سطح پہ تھی اس سطح پہ آگے یا پیچھے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی سیاسی جماعتیں دنیا میں جہاں جہاں لوگوں کو ایلیمنیٹ کر کے
جو مارنے والے تھے ان کو کوئی نہیں جانتا. عدنان مہندریز کا نام میں بھی جانتا ہوں, وہ میرے ملک کا نہیں تھا, آپ بھی جانتے ہیں. بچہ بچہ جانتا ہے. بھگت سنگھ کو بچہ بچہ جانتا ہے. بھٹو کو بچہ بچہ جانتا ہے. اس لیے کہ جو عدالتی قتل ہوتے ہیں, خواہ وہ کسی نوعیت کا بھی ہو, ان کو لوگ قبول نہیں کرتے. تاریخ سے بھری پڑی ہے, ہمارے لیے سبق ہے. ہم کیوں سوچیں کہ ایسا ہو جائے گا جی؟ ایسا کیا ہے؟ یہ کوئی سرزمین بے آئین ہے؟ اس میں ایک آئین ہے, اس کے اندر ایک پروسیجر لکھا ہوا ہے. کتنی ایک کوئی ڈنڈی گورنمنٹ مار سکتی ہے, اس میں اس کی ایک لمٹ ہے. اور گورنمنٹ ڈنڈی مارنا شروع کرتی ہے, نفرت میں اضافہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بات بتا دوں آپ کو, سندھ ہائی کورٹ ایئر وائی کھولنے کے 3 حکم دے چکی ہے اور ایئر وائی ابھی بھی بند ہے. میرا خبرنامہ ختم ہوا, آپ اپنا جاری رکھیے سر. دیکھیے 2 چیزیں میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پہ جس کورٹ کا بھی فیصلہ ہو, یہ اصلی کنٹمپٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی obstruct کرتا ہے کسی سلسلے کو جو عدالت کے اندر ہے, اگر کوئی حکم نہیں مانتا, حکم عدولی کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے, تو یہ پرپیچول توہین عدالت ہے. اس پہ جاننا چاہیے. توہین عدالت کا ہر گزرتے دن کے ساتھ اگر مجھ سے کوئی ایڈوائس لیتا تو میں اس کو کہتا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک توہین عدالت کی درخواست کہ آج پھر توہین عدالت ہوگی. اس لیے کہ نیا کاز آف ایکشن ہے, پرپیچویٹ ہو رہا ہے جرم توہین عدالت کا. اور یہ آئین کے آرٹیکل 204 کے نیچے آتے. یہاں جس عدالت کی بات کی جا رہی تھی, الیکشن کمیشن کو عدالت بنا کے کہ وہ توہین عدالت کر سکے, تو وہ 204 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن, میں ایک جملہ نہیں کہنا چاہتا تھا, آپ نے کہلوا دیا. مثال کے طور پہ ان کا جو توہین عدالت نوٹس ہے, توہین عدالت کا قانون پڑھے بغیر نوٹس جاری ہوا ہے. توہین عدالت کا جو آرڈیننس ہے جنرل مشرف صاحب کے دور کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کسی عدالت نے بیٹھنا ہے تو عدالت بیٹھے گی, اور پھر اسی عدالت میں سے جو بقیہ جج ہوں گے وہ اس کے خلاف اپیل سنیں گے. یہاں تو پورے الیکشن کمیشن نے دے دیا ہے ایک نوٹس, وہ بن گئے کمپلیننٹ. جو نوٹس جاری کرنے والا ہے, درخواست دی جا سکتی ہے. میں ان پہ جرا کرنا چاہتا ہوں جی, ان کو کہیں ذرا نیچے آئیں. جو کمپلینٹ فائل ہو گئی نا جی, کرمنل ٹرائل ہونا ہے نا کسی کے خلاف, ایسا تھوڑا ہی ہونا ہے. وہ صرف ایک صورت ہے, 227 تعزیرات پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص آن دی فیس آف دی کورٹ کھڑے ہو کے عدالت کے اندر کنٹمپٹ کرتا ہے تو اس کے لیے سمری پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. باقی کسی جگہ پہ بھی جو پروسیجر لکھا ہوا اس کو جمپ نہیں کیا جا سکتا اور اس کو سرکموینٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. مجھے آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس کیس کو لڑیں گے کیسے. خان صاحب پہ obstruction of justice, آج مجھے کسی نے کہا کہ جی obstruction of justice کا کیس بنتا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں زیادہ سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں نا, فیئر کامنٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے, یہ سوال ہے. یہ کامنٹ ہے نا, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے دیہاتی رواج ہے, شہروں کے اندر بھی کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں سی یو ان دی کورٹ, آئی ول سی یو ان دی کورٹ, میں دیکھ لوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں. اس کے سارے مطلب نکلتے ہیں. اور پھر جس ملک کے اندر لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا ہوا, وہاں کوئی دہشت گردی کبھی نہیں لگی. وہ کچھ کہا ہوا ہے جو یہاں کیا نہیں کہا جا سکتا, وہ کسی جگہ بھی نہیں کہا جا سکتا, اور اس کے سارے کلپس موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اس ملک میں مسئلہ یہ ہے نا کون ہے, وہ کب مائنڈ کر کے لیے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ نا اس ملک میں کون ہے اور کب مائنڈ کرتا ہے, اصل کیس تو اس بات پہ بنتا ہے نا. دیکھیں یہ تو مائنڈ کر گیا تو سائیں پہاڑوں پہ جینا چاہتے ہیں نا. سائیں انا کے پہاڑ پہ چڑھنا تو ایزی ہوتا ہے, لیکن اترتے ہوئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پہاڑ سے اترنے کے لیے باقاعدہ ایک لاٹھی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے, ایک علیحدہ قسم کے جوتے چاہیے ہوتے ہیں, دیکھ دیکھ کے قدم, جو جاتے ہوئے پتھر آپ کی انگلیاں برداشت کر گیا, ضروری نہیں پوری ایڑی کا وزن وہ برداشت کرے گا واپسی کے اوپر. تو اس لیے اس ملک کو تجربہ گاہ مزید نہ بنائے. ہمارے لیے میرے خیال میں 1971 والا جو دسمبر کا تجربہ تھا بڑا انفارچونیٹ تھا, اور جو انڈین انویژن کے نتیجے میں جو کچھ ہوا, ہماری اپنی غلطیوں کے نتیجے میں, جو مشیر کاظمی نے کہا تھا کچھ ہماری سیاست کی مجبوریاں, کچھ تمہاری سیاست کی مجبوریاں, ہم نے روکے محبت کے خود راستے, اس طرح ہم میں بڑھتی گئی دوریاں, کھول تو دوں میں راز محبت مگر ہم اپنی تیری رسوائیاں اور اپنی رسوائیاں بھی گوارا نہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ سبق سیکھنے کا ٹائم ہے. اور جسے آپ نے کہا نا آپ کا خبرنامہ ختم ہوا, تو وہ 1980 اور 90 والا بھی خبرنامہ ختم ہوا. ٹھیک. آج فواد چودھری صاحب نے ذرا صوبائی حکومتوں کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا ہے, آئی ایم شور آپ کی نظر سے یہ ٹویٹ گزرا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں, لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے. عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو,
25 मई के वाकयात हों या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे। ये क्या चौधरी परवेज इलाही साहब को कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब? देखिए, मैंने ट्वीट तो फ्रैंकली फवाद की नहीं देखी, लेकिन ये बात मैं कोर कमेटी में मैंने कही, सबसे ज्यादा जोर दे के लीडरशिप की मीटिंग में कही, लीगल कमेटी में कही। देखिए, जो लोगों के आदर्श होते हैं उनके ऊपर बैठ के और उनकी रथ पे सवार होकर जब आदमी इक्तदार में आता है तो आदर्श उनका पास रखना, उनका पालन करना, ये पहली जिम्मेदारी है। हमारे वर्कर्स के साथ जो 25 मई को हुआ और जो करने वाले हैं वो कहते हैं हम अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे, तो जाहिर है फिर ऐसी आवाजें तो उठेंगी। ये किसी एक की आवाज नहीं है। मैंने 25 की कार्रवाई तो पंजाब में ही हुई थी ना सर? पूछा, मेरी यही पंजाब की नहीं, पंजाब में नहीं हुई ना, सिर्फ केपी में, पंजाब में सिर्फ नहीं हुई। हुकूमत तो पंजाब में नहीं बनी है ना। देखिए, सुनिए ना, केपी के रास्ते बंद किए गए ना कि नहीं किए गए? केपी के लोग गिरफ्तार किए गए ना। केपी के चीफ मिनिस्टर पे यहाँ पे पर्चा हुआ, केपी हुकूमत ने तो नहीं किया ना। चीफ मिनिस्टर पे यहाँ पे पर्चा हुआ ना। तो तुसी कह रहे हो नूआ तीन सुना रहे हो नून और फिर मनना भी नहीं चाहते ना, तो सारे मनने भी ना जी। अच्छा, मैं मनने ना नहीं, मैं कह देता हूं जो आप पूछ रहे हैं, मैं कह देता हूं। काशिफ कहूं? कह रहे, मेरा ख्याल ये है कि जो पर्चा इमरान खान साहब के हवाले से होने से पहले, जिसके लिए मैंने कहा था लड़के आज का नारा लगाते हैं कि शहबाज गिल बहाना है, इमरान खान निशाना है, वो पर्चा जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर दफा 196 है, ये गूगल करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, फवाद अगर ये कहना चाह रहे हैं कानूनी बात तो फिर इधर इशारा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि ये जराइम जो है इनमें पर्चा करने के लिए या फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन होगी और या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परमिशन या कंप्लेंट होगी। इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट कोई नहीं है। आइन के आर्टिकल 1(2) स्मॉल बी में लिखा हुआ है इस्लामाबाद इज अ टेरिटरी। 1 में लिखा हुआ है देयर आर 4 प्रोविंसेस, 5वां सूबा नहीं है। नोटिफिकेशन के जरिए से आइन अमेंड नहीं हो सकता, एसआरओ के जरिए से आइन में तब्दीली नहीं हो सकती, 238 239 में जाना पड़ेगा। इसलिए वो जो पर्चा है उसकी कानूनी बुनियाद ही नहीं है सिरे से, जो शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज हुआ है। वो एक गवर्नमेंट ने कहा कि पता नहीं कोई ऑफिसर है जिसने वो पर्चा दर्ज हो गया सर। अब लेकिन मेरा वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब। वो करती है, मेरा आपसे फिर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। मेरा खत्म हो गया। डॉक्टर बाबर रहमान साहब की गुफ्तगू आप सुने थे, नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।